تو شیطان کا پہلا کام کیا؟ انسان کو گمراہ کرنے کا، یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ، انسان جب گناہ کرتا ہے دوسری پرابلم یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ میں کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گیا، نمازوں سے غافل ہو گیا، اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے سے غافل ہو گیا، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں اور دیگر عبادات کرنے سے غافل ہو گیا، پھر کیا ہوتا؟ اللہ کیا کرتا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے شیطان منتخب کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہی شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہاں تفسیر کے اندر میں نے دیکھا اس آیت کریمہ کے اندر کہتے ہیں شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جناتوں میں سے۔ جیسے اللہ رب العالمین قرآن کی آخری آیت کریمہ من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو چاہے انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، دونوں میں سے کسی ایک شیطان کو اللہ رب العالمین اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور اس کو مزہ اسی کے ساتھ آتا ہے۔ اس کو مزہ اس وقت آتا ہے جب نمازوں کو چھوڑا جائے، اس کو مزہ اس وقت آتا ہے جب غیبتیں کی جائے، اس کو مزہ اس وقت آتا ہے جب اللہ اس کے رسول پر استہزاء اور مذاق کیا جائے، اس کو مزہ اس وقت آتا ہے جب ظلم اور زیادتی کے معاملات ہوں، اس کو مزہ جب تک گالی نہ دے تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں جب تک جھوٹ نہ بول دو مزہ نہیں آتا۔ تو کہنے کی بات یہ، اللہ رب العالمین چاہے انسان میں سے چاہے شیطان میں سے کسی ایک کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ یہ گناہوں کا برا اثر دوسرا نمبر ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو بے عزت کر دیتا ہے جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ شخص گناہ کرنے والا اپنی عزت، اپنی قدر، اپنی منزلت کو گنوا بیٹھتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم سب کو رسوائی سے، ذلتوں سے اللہ کی پناہ طلب، بہت خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جیتے جی تمہیں رسوا کر دے، ہمیں رسوا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ بہت خطرناک بات ہے یہ، اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ہے۔ کیا فرمایا؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص اپنی عزت کو گنوا بیٹھتا ہے، رسوائی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العالمین ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اسے کون ہے عزت دینے والا؟ ہے کوئی تو لاؤ، ہے کوئی تو پیش کرو، ہے کوئی نام تو منتخب کرو، ہے کوئی شخص اس کا نام لو۔ کون ہے جسے اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے؟ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو اسے عزت دے دے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزتیں مانگو اللہ سے، عزتیں مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں تمہیں چاہیے۔ کیا عزتیں کہاں ملیں گی؟ پیسوں کے اندر نہیں ملے گی، بڑا بنگلہ بنا دیا نہیں، عزت نہیں ملے گی اس سے۔ قوم کے لیڈر اور نیتا بن کے عزت نہیں ملے گی، بڑی لمبی داڑھی ٹوپی کرتا، عزت نہیں، اس میں کہاں عزت ہے؟ ہاں وہ ایک نیک کام ہے، داڑھی رکھنا، شریعت کا لباس پہننا، اچھی چیز ہے وہ، لیکن اسی میں اگر عزت تلاش کرنا شروع کر دیے، ادھر نافرمانیاں کرتے رہے، یاد رکھ گناہ جب تک نہ چھوڑیں گے عزت نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس عزت ہے، کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں ساری کی ساری رب العالمین کے پاس ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں ساری کے ساری اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری کے ساری عزتیں اللہ کے بعد، رسول کے بعد مومنوں کے پاس عزتیں ہیں۔ لہذا عزتیں ایمان کے اندر تلاش کرو، عزتیں اللہ کے فرمان پر عمل کر کے تلاش کرو، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر کے تلاش کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے عزتیں تلاش کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کر کے، اہل بیت سے محبت کر کے عزتیں تلاش کرو۔ کہیں مت جاؤ پیسے کے پیچھے عزت تلاش مت کرو، کہیں اور تلاش مت کرو۔ اگر گناہ گار ہم ہیں تو اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہوں کا ایک برا اثر اور بھی ہے، وہ قیامت کے بعد جو مسائل ہیں، مرنے کے بعد جو مسائل، وہ تو مسائل ہیں الگ، لیکن دنیا کا معاملہ چل رہا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل، بندے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے ایک لوہے کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، لوہے میں پانی اگر پڑ گیا اور وہ مٹی کے پاس پڑا رہا تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو بھٹی دور کر سکتی ہے، اس کو آگ دور کر سکتی ہے اسے۔ کہنے کی بات یہ ہے اپنا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اپنا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اپنا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا کوئی ایک گناہ، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، پھر لوٹ کے گناہ کیا، پھر لوٹ کے گناہ کیا، زِيدَ فِيهَا، اس کے اندر نقطے اور سیاہ بڑھتے گئے، اس کے دل میں پورا مکمل چھا جاتا ہے، پورا کالا پڑ جاتا ہے، اور جب کالا پڑ جاتا ہے
تو وہی چیز کہتے ہیں وہی ران ہوتا ہے، وہی زنگ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے سب جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، ان کے عمل اتنے سیاہ تھے، ان کے عمل اتنے کالے تھے، ان کی کرتوتیں اتنی کالی تھیں، ان کے اعمال بد ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا دل سیاہ پڑ گیا، اور ان کا دل سیاہ پڑنے کے بعد وہ زنگ آلود ہو گیا، ان کے اعمال کے سبب ہوا ایسا۔ تو یہ گناہوں کے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کو کالا کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے اپنے چین و سکون کو کھو بیٹھتا ہے، بے چین رہتا ہے، راحت و سکون کھو بیٹھتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے تعلق من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہو جا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سمجھتا، نہ دعائیں کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں طلب کرتا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ عالم صاحب بتائیے دعا، خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا کیا ہے؟ آپ پہلے دیکھو، اور واقعی یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ایک تجربے کی بات بتاؤں، ہمارے گھر میں جب کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں اور کبھی بیماریاں یا اس طرح کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو میں 2-3 چیزیں کرتا ہوں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی چیز، سنتوں کو گھر میں پڑھا کریں، برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے پورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نکلیں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سنتوں کی ادائیگی، اور اپنے لفظوں میں جو دعا کرنا چاہے برکت کی آپ کریں۔ یہ 4 عمل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کریں گے، اللہ سے امید ہے کہ اپنے آپ کے گھر کی پرابلم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، فرض نہیں پڑھیں گے، تو سنت گھر میں کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر بات اس کے لیے تو فرض ہوگا پہلے نا، تو اس کے بعد وہی فرض پڑھنے جا رہے ہیں، چلو 4 رکعت پہلے زور سے پہلے گھر میں پڑھ لیں گے، 2 رکعت بعد میں یا 4 رکعت بعد میں گھر میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، فجر کی سنتیں، یہ جو سنتیں ہیں گھر میں پڑھنا، یہ باعث برکت ہے، باعث برکت۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تعویذ کی طرح لٹکا دیتے ہیں قرآنی آیت، اس سے ارے بھائی اس سے کہ لٹکانے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لٹکانے کے لیے بھیجا ہے، تو اگر اللہ نے بھیجا تو پھر اپنے گلے میں پورا قرآن لٹکا لو نا۔ پھر ایک آیت کیوں لٹکا رہے ہو بھائی؟ ایک آیت کیوں؟ یاد رکھیں قرآن کا مقصد دیکھیے، قرآن کے بارے میں ہدی للمتقین کہا، ہدی للمؤمنین کہا، اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تلاوت کرو، من قرأ، جو شخص پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں اسے دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، کہیں لٹکانے کے لیے نہیں، کہیں لٹکانے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، ورنہ لٹکانے کا مسئلہ ہے، لوگ گاڑیوں کے پیچھے جوتے بھی لٹکاتے ہیں، تو اپنے گلے میں جوتا لٹکا لیں۔ پھر کتنی خطرناک بات ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا ہم نے اس پر عمل نہ کر کے کوئی دوسری چیز کرنا شروع کر دیا۔ اس کو برکت کے لیے پڑھنا، روح نکالنے کے لیے پڑھنا، مر نہیں رہا بڈھا، چلو یہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھو۔ لوگ بلاتے ہیں عالم صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب آ جاؤ، سورہ یاسین پڑھو پڑھو پڑھو، روح نکل نہیں رہی ہے۔ روح نکالنے کے لیے قرآن آیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ قرآن کے ساتھ بے عزتی ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، تم نے سمجھا نہیں۔ اسی قرآن پر عمل کر کے، اسی قرآن پر عمل کر کے صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، لوگ فتوحات پر فتوحات کرتے تھے۔ کیسر و کسریٰ زیر ہو گئے، زیر نگی ہو گئے ان کے سامنے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، ہدایت لی، اس سے ہدایت لی۔ ہمیں بھی چاہیے قرآن سے ہدایت لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ معلوم ہو اس خط کے اندر اللہ رب العالمین نے اس خط کے اندر کیا فرمایا۔ ایک چیز اور ہے، بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے خاتمہ بالخیر کی توقع کم ہو جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، غور کیجیے، یہ تھوڑا سا اہم ہے، 2-3 واقعہ چھوٹا چھوٹا اس میں آئے گا، غور کیجیے۔ کیا کہا میں نے؟ گناہوں کی وجہ سے خاتمہ بالخیر کی توقع کم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خاتمہ بالخیر، ایک انسان مر رہا ہے، بہتر انداز میں اس کا خاتمہ ہو، اس کی توقع کم ہو جاتی ہے اگر ہم گنہگار ہیں تو۔ ہم گنہگار ہیں تو، اور یہ تجربات سے واضح ہے سب، کہ ایک انسان اگر گناہوں پر گناہ کر رہا ہے، ایک انسان بزنس پہ بزنس کرتے چلا جا رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کیا اس نے، شراب پی رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے وہ گناہ کے کام، اللہ کو یاد نہ کیا، یاد رکھیے اس کا خاتمہ بالخیر کی توقع کم ہو جاتی ہے۔ بہت کم توقع ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، بہتر طریقے سے خاتمہ ہو۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو جاں کنی کے عالم میں تھا،
غور کیجئے، جہاں کنی کے عالم میں، نزع کے عالم میں تھا، موت طاری تھی اس پر، مرنے والا تھا. ان کا بیان ہے کہ میں، ان کا خود کا بیان ہے، کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو نزع کے عالم میں تھا، اور اس کے پاس جب کلمہ توحید پڑھنے کے لیے تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تلقین کی گئی اسے، یا ان کے سامنے پڑھا گیا، تو کہتے ہیں جب آخری جملہ اس کے زبان سے نکلا نا، وہ اس کلمے کے انکار پر تھا، انکار کر دیا اس نے اس کلمے کا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، پوری زندگی ختم ہو گئی. جس مقصد کے اللہ نے بھیجا تھا پورا مقصد ختم ہو گیا اس کا، پورا مقصد فوت ہو گیا اس کا. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر 10 منزلے کی بلڈنگ بنا لے اور بنیاد اگر اس کی اچھی نہ ہو، پورا بنانے کے بعد پلاسٹر اور لسائی وغیرہ ساری چیزیں A to Z ہو گئی، لائٹنگ فٹنگ ساری، اس کو رہنا ہے بھی، پرسوں کے دن جانا اس کے اندر رہنا، اور پرسوں کے دن بلکہ کل کے دن پوری بلڈنگ اگر ڈھہ جائے، بتاؤ کروڑوں روپے کے جائیداد، کیا کہے گا وہ؟ پانی مل گیا، ختم ہو گیا، میرا مقصد ہی برباد ہو گیا. ویسے ہی پوری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی برباد ہو گئی، خود اس نے برباد کیا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ اپنی پہلی زندگی میں کیا کرتا تھا بتاؤ. لوگوں نے بتایا یہ اپنی پہلی زندگی میں، اپنی سابقہ زندگی میں شراب پینے کا عادی تھا. یہ شخص شراب پیتا تھا، نشے آور چیزوں کو استعمال کرتا تھا، شراب پیتا تھا. کتنی خطرناک بات ہے. لاسٹ میں اس کو کلمہ پڑھاؤ یا کلمہ توحید پڑھاؤ، اس کے منہ میں ڈال دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ اگر کسی کا ہو جائے تو بات الگ ہے. دوسرا واقعہ سنیے، ایک اور آدمی دوسرا تھا، وہ مرنے کے قریب تھا، اس سے کہا گیا کلمے کی تلقین کی گئی، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. تو وہ شخص کہتا ہے، جب سب ایک شخص کہتا ہے کلمہ توحید پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تلقین کرو، یا مطلب خود پڑھ رہا ہے وہ شخص، تو وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے، مجھے جام بھر کر دو اور تم بھی پیو. یہ جملہ لاسٹ اس کا تھا، اس کے بعد مر گیا. اب اسے ثابت کیا ہوا؟ اپنی زندگی میں وہ شراب پینے کا عادی تھا، زندگی بھر وہی کرتا رہا. تیسرا واقعہ، ایک اور آدمی مرنے والا تھا، اور یہ مالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب سنہرے اوراق کے اندر لکھا. اس کو کہا ایک اور آدمی تھا، اس کو جب کلمے کی تلقین کی گئی نا، تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا، بس لاسٹ میں ایک ہی بات، کیا؟ 10 کے دو، 10 کے دو، 10 کے دو، 10 روپے کے دو. تو اس سے کہا، آگے لکھا، یہ آدمی اپنی زندگی میں سامان فروخت کیا کرتا تھا، بزنس کرتا. وہ لاسٹ میں کتنوں بھی کلمے کی تلقین کیا گیا اسے، صرف ایک ہی بات کہتا تھا، 10 کے دو، 10 کے دو. زندگی کے اندر پورا خلاصہ ہے موت کے وقت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے. برائیوں کے اندر ملوث رہ کر مر گئے تو بہت کم امید رکھی جائے کلمہ توحید تمہاری زبان سے اور ہماری زبان سے ادا ہو. کتنی خطرناک بات. آج نمازوں کو چھوڑو ٹھیک ہے، یاد رکھنا پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا، مرنے کے وقت کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. نمازوں کو چھوڑ کر بیٹھو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہو، بانٹتے رہو. سلام مت کرو، کافر سمجھو ایک دوسرے مسلمان کو. اس طرح کے معاملات کرتے رہو. قیامت کے دن، قیامت سے پہلے بھی، قبر کے اندر اور قبر سے پہلے مرنے وقت آپ کا حال معلوم پڑ جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین. ایک آخری چیز کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی. وہ بوڑھی عورت کے پاس جب کچھ لوگ ملنے گئے تو سنا وہ بوڑھی عورت مرنے کے قریب ہے، مرنے والی ہے، اور اس کے آخری جملے جو نکل رہے ہیں وہ گانے پر مشتمل گا رہی ہے، بہارو پھول برساؤ. اب اس سے کیا ثابت ہوتا؟ یہ عورت، یہ بوڑھی عورت جو مرنے والی ہے اور مرنے کے ٹائم بہارو پھول برساؤ گانا گا رہی ہے، یہ گانا گا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے جس کی پوری زندگی گانوں کے اندر گزر گئی، گانا سن کر راحت و سکون حاصل کرتا تھا وہ اپنے من میں، مطلب، ورنہ یہ گانے جو ہے نا، یہ گانے راحت و سکون کا باعث نہیں، اور انسان کو ذہنی اور دماغی طور پر الجھن میں مبتلا کر دیتے، الجھن میں مبتلا کرتے. لوگ فحاشی کی طرف بہت جلدی جاتے ہیں گانے سننے والے. میوزک، ڈھول تاشے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. آخری چیز یہ ہے، دیکھیں گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. وہ ایک امام سے بھی ہو سکتا ہے گناہ، ایک مقتدی سے بھی، آگے رہنے والا، پیچھے رہنا، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے. بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہ دے توبہ کی، یہ پریشانی کی بات ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ بخشنے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے میرے بندے، اگر تمہارے گناہ عنان السماء، اگر آسمانوں کے برابر، آسمانوں کے کنارے پہنچ جائیں تمہارے گناہ، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اس رب کو، اس پروردگار کو ہم نے چھوڑ دیا، اس پروردگار سے توبہ کرنا چھوڑ دیا، اس پروردگار سے استغفار کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کے سامنے لو لگانا چھوڑ دیا،
اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں چوراہوں پر بیٹھنا، اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے بہتر ہم دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور پارٹی منانا چاہتے ہیں اور یہی پسند کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے کہی گئی، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہوں پھر وہی پرانی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، وہی کہ آج جو ہے جمعہ کے ٹائم پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، دنیا کی ساری مسجد جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے ساری مسجدیں تقریباً بھر جاتی ہیں، لیکن ابھی 2 گھنٹے کے بعد جب عصر کی نماز ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا۔ تم ایک ایسے رب العالمین کے بندے ہو، تم ایسے رب العالمین کے ماننے والے ہو، ایسے رب پر ایمان رکھتے ہو کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائیں جس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے، اگر وہاں تک بھی پہنچ جائیں، اللہ فرماتا ثم استغفرتنی، مجھ سے توبہ کر لو مرنے سے پہلے، مجھ سے معافی مانگ لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا لو، تو اللہ فرماتا غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اللہ اسے کیوں معاف کر رہا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے، کیونکہ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا کرتا ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم گناہوں کے عادی نہ بنے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ اگر کرتے رہے تو یہ ساری برائیاں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری برائیاں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے موت کے وقت کا مسئلہ، موت کے وقت کے مسائل آئیں گے، اس کے بعد قبر کی زندگی کے اندر مسائل آئیں گے، پھر اس کے بعد اٹھائے جانے کے بعد حشر کے اندر مسائل آئیں گے، اور پھر مسائل کا انبار لگ جائے گا جہنم کے اندر اگر ہم جہنم میں پہنچ گئے تو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں آ رہی ہیں، ہمارے پاس ہاتھ پیر میں طاقت الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، ہماری نظر صحیح ہے، ہم مسجد میں آ سکتے ہیں، ہم قرآن سن سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ضرور کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں، کفِ افسوس جو ہے ملتے رہ جائے اور افسوس صرف ہو، اور کاش کرتے رہیں تو کاش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز گزر چکی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کا فرمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مکمل طریقے سے ماننے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، آمین۔